فرمایا کہ لوگوں مجھے یاد کیا کرو، فذکرونی، لوگوں مجھے یاد کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ مصیبت اور پریشانی میں ہوتا ہے تب رب کو یاد کرتا ہے، تب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب وہ کسی بیماری میں گرفتار ہوتا ہے، کسی قرض کے نیچے دبتا ہے یا کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تب اس کو اللہ یاد کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے دوستو کہ ہر حال میں جب دولت مندی اور فراوانی اور اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے عروج بخشے تب رب کو یاد رکھا جائے۔ اس موقع پر جب مصیبتیں اور پریشانیاں گھیریں گی اور جب رب کو یاد کیا جائے گا تو پھر فرشتے کی سفارش کریں گے کہ اللہ آپ کا ایک وہی بندہ ہے جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں وہ آنے سے پہلے آپ کو یاد کرتا تھا جب فراوانی اور دولت مندی میں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، کہ جس شخص نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا میں اس کو چپکے چپکے خاموشی سے یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ، اور جس شخص نے مجھے یاد کیا کسی مجمع میں، کسی مجلس میں، تو میں بھی اس کو ایسے مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ فرشتوں کی مجلس ہے۔ ابھی حضرت علی احسان محسن صاحب جو اشعار پڑھ رہے تھے اس میں جب انہوں نے ذکر کے بارے میں کیا تو واقعی بڑا دل کے اوپر اس کا اثر ہوا، دل کے اندر بڑی تازگی آئی، روح کے اندر تازگی آئی اور بڑا سرور ہوا، بہت اچھا محسوس ہوا۔ اور اس موقع پر مجھے دو تین باتیں یاد آئیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم ہوئے ہیں، مشہور بزرگ ہیں، ہمارے اکابرین میں سے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسین صاحب دیوبندی، ان کے خاص شاگرد ہیں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس وقت آزادی کی جنگ چل رہی تھی اور حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا تو حضرت کے ساتھ ان کے شاگرد اسی جیل میں تھے، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی۔ اتفاقی طور سے یہ تھا کہ دونوں کے جو کیبن تھے ان میں بیچ میں دیوار تھی، ان کا کیبن الگ تھا، ان کا کیبن الگ تھا، دونوں کے بیچ میں دیوار تھی۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو اپنے استاد سے ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی۔ دوستو سچی بات تو یہ ہے کہ اب تو حالات اساتذہ اور طلباء کے ایسے ہو گئے کہ حضرات بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہے، مجھے بھی تجربہ ہے کہ بعض طالب علم استاد کے سامنے پڑھتا ہے، سب کچھ سیکھتا ہے اور مخالفت بھی سب سے زیادہ وہی کرتا ہے، مخالفت بھی سب سے زیادہ وہی کرتا ہے۔ وہ ایسا عشق تھا حضرت مدنی کو اپنے استاد سے کہ روزانہ جب لیٹتے تھے تو ایک لوٹے میں مٹی کا ایک لوٹا تھا، اس میں پانی بھر کر کے اس کو اپنے پیٹ پر رکھ لیا کرتے تھے، سردیوں کے زمانے میں اپنے پیٹ پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اور رات میں جب حضرت تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو حضرت کو وہ لوٹے والا پانی پیش کرتے تھے تاکہ حضرت وضو کر لے اور اس کی کسی نہ کسی حد تک ٹھنڈک دور ہو گئے پانی میں۔ اب آپ اندازے کیجئے کہ جو آدمی لوٹا بھر کر کے پانی کا اپنے پیٹ پر رکھے گا اس کو نیند کیسے آئے گا، وہ کروٹ کیسے لے گا، رات میں وہ سوئے گا کیسے؟ اس لیے کہ اگر وہ حرکت ہوگی تو پانی نیچے گرے گا اور پانی نیچے گرے گا تو پورا نیچے کا بچھونا، نیچے کا بستر وہ سارا گیلا ہو جائے گا۔ تو کس قدر مشقت اٹھائی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے کہ پیٹ پر لوٹا رکھتے تھے اور پوری رات اسی حالت میں گزارتے تھے اور صبح اپنے استاد کو پیش کرتے تھے کہ میرے استاد کو صبح تہجد کے لیے وضو کرنا ہے، میرے استاد کو ٹھنڈک لگے گی، بڑھاپا ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے حضرت کو، تو اس ضعف اور کمزوری کے زمانے میں ٹھنڈے پانی میں وضو کریں گے تو میرے استاد کو تکلیف ہوگی۔ اپنے استاد کے لیے پانی پیش کرتے تھے۔ لیکن دوستو استاد بھی کیسا تھا؟ استاد ایسا تھا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسین دیوبندی کہ جس وقت وہ ہجرت کرنے کے ارادے سے دیوبند سے جانے لگے تو اس وقت وہ اپنے استاد حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے۔ حضرت کا تو انتقال ہو چکا تھا، حضرت نانوتوی کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت نانوتوی کی اہلیہ حیاتی زندہ تھی، پردے سے کہا کہ اماں اپنی جوتیاں ذرا مجھے دے دو۔ اندر سے اپنی ویرانی صاحبہ یا اپنے استاد کی اہلیہ حضرت نانوتوی کی بیوی سے جوتیاں منگوائی
اور جوتیاں منگوا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھی. اور یہ کون رکھ رہا ہے سر کے اوپر؟ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے آدمی تھے حضرت شیخ الہند، بلکہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے آدمی تھے ہندوستان کے. دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، شیخ الحدیث تھے، بڑے بڑے عالموں کے استاد ہیں. حضرت تھانوی کے استاد، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے استاد، علامہ شبیر عثمانی کے استاد، بڑے بڑے حضرات کے استاد ہیں حضرت شیخ الہند. وہ جوتیاں لی اور جوتیاں لے کر اپنے سر کے اوپر رکھی اور کہنے لگے کہ افسوس کہ میں نے کبھی اپنے استاد کا حق ادا نہیں کیا. اب بتائیے، یعنی کہ سب کچھ کیا، اپنے استاد کی خدمت کی، اپنے آپ کو فنا کرتا بلا کیا استاد کے اوپر، لیکن کہتے ہیں کہ افسوس میں نے مجھ سے اپنے استاد کا حق ادا نہ کر سکا. اور کافی دیر تک روتے رہے اور اپنے استاد کو یاد کرتے. تو ان کو پھر شاگرد کیسے ملے؟ حضرت مدنی، حضرت تھانوی کی شکل. تو حضرت مدنی علیہ الرحمہ ایک روز جب دیوار پھلانگ کر کے رات میں ادھر آ رہے تھے، رات میں آتے تھے اپنے استاد کی خدمت کرنے کے لیے، تو جب رات میں دیوار پھلانگ کر کے ادھر آ رہے تھے تو حضرت شیخ الہند نے منع فرما دیا، اب ادھر نہ آؤ، مولانا حسین ادھر نہ آؤ، اس لیے کہ ادھر میرے کیبل میں ایک سانپ ہے. اور وہ سانپ اس زمانے کا جو جیلر تھا، اس جیل کا، اس نے وہ سانپ چھوڑا تھا وہاں پر تاکہ رات کے کسی حصے میں حضرت شیخ الہند کو ڈس لے اور حضرت کا انتقال ہو. جو اس نے شیطنت کی تھی، اس نے بدماشی کی، تو حضرت نے منع فرما دیا، وہ حسین ادھر نہ ہو، اس لیے کہ ادھر سانپ ہے. اب وہ سانپ حضرت شیخ الہند کے سامنے ایسا ہے، ایسا. حضرت شیخ الہند دو زانوں بیٹھ گئے. حضرت شیخ الہند دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، کہیں باہر جا بھی نہیں سکتے، نکل کر کے بھاگ نہیں سکتے، سامنے سانپ ایسے ہے. اب حضرت نے اللہ کا ذکر شروع کیا، اللہ کا ذکر شروع کیا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ 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 اللہ. تو اس میں ایک خاص انداز ہے اللہ کا ذکر کرنے کا جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے مقرر فرمایا. وہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ 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 ایسے کرتے ہیں. وہ ایسے یعنی کہ یہاں ضرب والی کرتا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، اللہ 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 اللہ. اب سانپ اس طریقے سے ایسے کھڑا ہوا، اب اندازہ کیجیے، ایسے سانپ کہ نہ جانے کب ڈنک مار دے، کب ڈس لے. اور حضرت ذکر میں مشغول ہے، بس اللہ اللہ کرنے. ایک خاص کیفیت حضرت کے اوپر تاری ہے. اور حضرت نے اس سانپ کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ اے سانپ، تجھے کیا ہوا، تو کیوں نہیں ذکر کرتا؟ اب جب حضرت نے اس سانپ کو یوں کہا کہ اے سانپ، تجھے کیا ہوا، تو کیوں نہیں ذکر کرتا؟ اب سانپ نے حضرت کے اللہ اللہ کے ساتھ ایسے اپنے منہ کو، اپنے پن کو ایسے زمین پر مارنا شروع کیا، اللہ 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 ایسے. حضرت رکتے تھے تو وہ بھی رکتا تھا، حضرت ذکر کرتے تھے وہ بھی ذکر کرتا تھا. جب کافی دیر تک یہ سلسلہ پھر حضرت کا ذکر پورا ہوا، وہ سانپ ایسے نیچے بڑے ادب کے ساتھ، جیسے دو زانوں کوئی شاگرد بیٹھتا ہے، کوئی مرید بیٹھتا ہے، بڑے ادب احترام کے ساتھ ایسے بیٹھا، ایسے. اور ایسے کچھ دیر بیٹھ کر کے گویا کہ اپنے آپ کو حضرت کے حوالے کر کے، حضرت میں تو گویا کہ آپ سے بیٹھ کر، گویا کہ اس نے اپنی زبان حال سے بات کی، اور اس کے بعد واپس گیا اور جا کر کے اسی خبیث جیلر کو کاٹا جس نے بھیجا تھا. تو یہ ذکر کی خاص برکت ہوتی ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص مدد آتی ہے، خاص اللہ کی طرف سے حمایت ملتی ہے. میرے شیخ، میرے مرشد حضرت مفتی مہربان علی شاہ نور اللہ مرکزوں کے مرید تھے. جب بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ تیرے جسم سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. تو حضرت نے ان کو اعتکاف کرایا اور حضرت نے ان کو بیعت کیا. تو حضرت نے جو بہت سارے ان کے لیے ذکر مقرر فرمائے تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رات میں جب میں سوتا تھا تو رات میں سوتا رہتا تھا، بالکل غفلت کی نیند، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی، اللہ اللہ کی آواز آ رہی. اور ایک شیخ کے پاس ایک صاحب بیعت ہونے کے لیے گئے کہ حضرت مجھے بیعت کر دیا.
اس شیخ نے کہا کہ ابھی بیٹھ ہونے سے پہلے کسی غار میں، کسی پہاڑ کے غار میں جا اور وہاں جا کر کے 6 مہینے تک اللہ اللہ کر، اس کے بعد مجھ سے بیٹھ ہونے کے لیے۔ چنانچہ وہ گیا پہاڑوں میں، صحراؤں میں، اور وہاں 6 مہینے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ جس وقت وہ واپس آیا تو شیخ نے دیکھا کہ اس کے دھوئیں دھوئیں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی۔ شیخ منصور کا واقعہ مشہور ہے، بہت مشہور بزرگ ہوئے شیخ منصور، حضرت امام محمد الشیبانی بہت بڑے عالم و بزرگ ان کے زمانے کے، کہ حضرت شیخ منصور ذکر کرتے تھے انا الحق 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 الحق، یعنی کہ اللہ برحق ہے، اللہ برحق ہے، اللہ سچا ہے، اللہ سچا ہے، اللہ سچا ہے، یہ ذکر کرتے تھے۔ اتفاقی طور سے ان کے اندر ایسی کیفیت تاری ہو گئی کہ ان کو اپنی ہر چیز میں اللہ ہی اللہ نظر آنے لگا، اللہ رب العزت کی تجلیات ان کو محسوس ہونے لگی۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے بجائے ہوا الحق یا اللہ الحق کے یوں کہنا شروع کیا، انا حق انا حق انا حق انا حق، میں ہی حق ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی حق ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اب یہ کہنا شروع کیا انا حق انا حق، تو اس زمانے کے جو مفتیان کرام علماء کرام تھے انہوں نے ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا کہ چونکہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو کہا کہ میں رب ہوں، میں حق ہوں، میں اللہ ہوں، تو اس زمانے کے مفتیان کرام نے جب ان کو قتل کا فتویٰ دے دیا تو ان کو پھانسی دے دی گئی، سولی دے دی گئی۔ جب سولی دے دی گئی اور وہ مر گئے تو ان کی لاش میں سے آواز آ گئی انا حق انا حق انا حق۔ پریشان ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو ہر ٹکڑے سے الگ الگ آواز آ رہی انا حق انا حق انا حق۔ ان ٹکڑوں کو اٹھا کر کے دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا گیا، دریا میں ڈال دیا گیا، دجلہ دریا میں۔ جب دریائے دجلہ میں ڈالا تو دریائے دجلہ کی موجوں سے آواز آ رہی ہے انا حق انا حق انا حق۔ لوگ پریشان ہو گئے، آج اس آگے کیا کرے، کیا علاج ہے اس کا؟ رات میں چوں وہ موجیں بڑھ رہی ہیں، رات میں آواز بھی بڑھ رہی ہے، بچے ڈر رہے ہیں، عورتیں ڈر رہی ہیں۔ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے امام محمد الشیبانی۔ لوگ امام محمد الشیبانی کے پاس پہنچے اور حضرت سے کہا کہ حضرت بڑے پریشان ہو گئے، عاجز آ گئے، آپ اس کا حل نکالیے۔ حضرت تشریف لے کے دریائے دجلہ پر، اور دریائے دجلہ کے پانی پر لاٹھی مار کر کے یوں فرما کہ اے منصور، ہم جانتے ہیں کہ تم صحیح تھے، تم حق پر تھے، تم غلط نہیں تھے، لیکن اگر ہم تمہارے لیے یہ سزا تجویز نہ کرتے تو تم تو صحیح تھے، لوگ تمہاری نقل کر کر کے اور اس طریقے سے دعوے کرنا شروع کرتے تھے اور ایک خاص قسم کا فتنہ شروع ہو جاتا، لوگوں کے اندر ایک خاص فتنہ شروع ہو جاتا، لوگ پریشان ہو جاتے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری تھا وہی فتویٰ دینا، وہی مسئلہ بتانا کہ جس کا شریعت نے ہمیں مکلف بنایا، لہٰذا اس سلسلے کو بند کرو۔ چنانچہ وہ آواز آنا بند ہو۔ تو ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو بس اس کو چاروں طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، لیکن کوئی کرے تو صحیح۔ تنہائیوں میں موبائلوں سے فرصت ہو، تنہائیوں میں موبائلوں سے آدمی کو موقع ملے کہ کرے، ورنہ تو دوستو 24 گھنٹے میں کم از کم 10 منٹ ضرور ایسے نکالنی چاہیے کہ جس میں بندہ ہو، اس کا رب ہو، اور بس رات کی اندھیری اور تاریکی ہو، اور وہ اپنے اللہ کو یاد کرے، ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب سے بہت ساری فریاد کرے، بہت ساری اپنی عاجزی، انکساری، اپنی بے بسی، اپنی لاچاری، اپنی کمزوری وہ ظاہر کرے، اللہ سے مانگے، مالدار بھی مانگے، جوان بھی مانگے۔ جس کو اللہ نے اختیارات اور عہدے دیے ہیں، طاقت دی ہے، آج اس کو اللہ تعالیٰ نے پاورفل بنایا، اس کو اور زیادہ ضرورت ہے مانگنے کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی فتنے کا شکار ہو جائے۔ اس لیے کہ آسانیوں کے بعد جب تنگی آتی ہے تو بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے دوستو ضروری ہے کہ تنہائی میں ضرور کچھ نہ کچھ دیر اتنی نکالی جائے کہ اپنے رب کو یاد کیا جائے۔ بس یہی باتیں اس وقت ذہن میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے صالح اور نیک بندوں میں ہم سب کو شمار فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مجلس کو اور اس وقت کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا